بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد کل ہمارا سبق نبوت کے 11ویں سال تک پہنچ چکا تھا۔ مختلف قبائل کو دعوت اسلام، اسی طرح یثرب کے اندر سے 6 خوش نصیب انسان تشریف لائے آئے تو وہ حالت کفر میں تھے، حج کرنے کے موسم میں آئے، حج کرنے کے ارادہ سے آئے اور آ کر وہ مشرف اسلام ہوئے۔ ان کے نام میں نے لکھ دیے: حضرت سیدنا اسد بن زرارہ، سیدنا عوف بن حارث، سیدنا رافع بن مالک، سیدنا قطبہ بن عامر، سیدنا عقبہ بن عامر، سیدنا حارث بن عبداللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ لوگ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا۔ کل بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے انہوں نے سنے ہوئے تھے یہود سے، اس لیے یوں ہی اللہ کے نبی کی دعوت کو سنا فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس کے ساتھ نکاح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر کے اندر نظر دوڑائی تو گھر کے اندر بیٹی کی عمر گو کے تھوڑی ہی تھی، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ بخاری کی روایت کے مطابق تو بوقت نکاح حضرت سیدہ عائشہ کی عمر جو ہے وہ 6 برس اور بوقت رخص تھی ان کی عمر جو ہے وہ 9 برس تھی، لیکن ایک معمولی سا اختلاف ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ 6 سال کی عمر میں نکاح چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن 9 سال کی عمر کے اندر رخص تھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر انہوں نے کئی اعتراضات کیے اور وہ اعتراضات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت پر نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر وہ اعتراضات تھے۔ کچھ علماء کی یہ تحقیق ہے کہ یہ حدیث جس راوی نے بیان کی ہے آخر عمر میں اس کا حافظہ جو ہے یہ کمزور ہو گیا تھا، اور عربی زبان میں ستہ کہتے ہیں 6 کو اور تسع کہتے ہیں 9 کو، تو جن لوگوں نے یہ تحقیق کی ان کی تحقیق کے مطابق اس راوی سے اشارہ کا لفظ جو ہے وہ نسیانن رہ گیا ہے، بھول گیا ہے، تو ان کی تحقیق کے مطابق نکاح کے وقت عمر جو ہے وہ 16 برس اور وقت رخص کی عمر جو ہے وہ 19 برس تھی۔ یہ ایک تحقیق ہے جو آپ حضرات کو بتا دی ہے، کچھ لوگوں کی ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اعتراض کرنے والا کو جب ہم نے کافیہ پڑھا تھا نا تو کافیہ کا پہلا سبق جو ہے نا آپ کی کتاب ہے اس کا پہلی سطر یہ ہے: الکلمۃ لفظ وضع لمانا مفردا۔ یہ اتنی سی سطر ہے اور یہ تقریباً کچھ نہیں تو بڑی بھی جلدی کوئی استاد کرے یہ اتنی ایک سطر جو ہے کہ 8-10 دن کا سبق ہے۔ معترض یہ اعتراض کرتا ہے، یہ اعتراض کرتا ہے، تو وہاں استاد جی نے ایک لفظ بولا تھا المعترض کالعامہ، معترض تو اندھا ہوتا ہے، اس کا کام ہی اعتراض کرنا۔ ایک اماں عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک اگر تھوڑی ہے تو باقی اماں جان کی عمر مبارک تو زیادہ ہے، تو اعتراض کرنے والے نے پھر بھی اعتراض کرنا ہے، چاہے یہ راوی کا 10 والا لفظ ذکر کریں تب بھی اس نے اعتراض کرنا ہے، نہ کریں تو تب بھی اس نے اعتراض کرنا ہے۔ یہ آگے جا کر ایک مستقل بحث آ جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کیوں کیے اور ان کے اسلام کے اوپر فوائد کتنے آئے۔ ہر نکاح کے اندر آپ کی حکمت ہے۔
زیادہ سے زیادہ اعتراض کرنے والا سب سے بڑا اعتراض یہی کرتا ہے کہ دیکھو جی نعوذ باللہ معاذ اللہ، مسلمانوں کا نبی خود جو ہے 10-11 عورتوں سے نکاح کرتا ہے اور اپنی امت کو تعلیم دیتا ہے کہ 4 سے بڑھ کر نکاح نہیں کرنے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ سیدھا سادہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، مسلمانوں کا نبی جو ہے یہ شہوت پرست ہے کہ اس نے اتنی زیادہ عورتوں کے ساتھ خود نکاح کیا اور ان کو 4 کے نکاح پر حکم کر رہے ہیں۔ اس کا جواب گزر بھی چکا ہے، دوبارہ سن لیجئے۔ اس دن یہ بات ہوئی تھی جس دن حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جو ہے وہ نقل کیا گیا تھا۔ اس دن میں نے بتایا تھا ایک اللہ کے سچے نبی کے اندر کتنے جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے؟ 40 جنتی مردوں کی طاقت، اور ایک جنتی مرد کے اندر دنیا کے کتنے مردوں کی طاقت؟ 100 مردوں کی۔ تو گویا ایک سچے نبی میں کتنے مردوں کی طاقت ہوئی؟ 4000 مردوں کی طاقت۔ تو جس بندے کے اندر 4000 مردوں کی طاقت ہو اور نکاح کرے 10-11 عورتوں کے ساتھ، یہ تو الٹا شہوت پر کنٹرول کی سب سے بڑی دلیل۔ یہ باتیں اس لیے کہنا پڑتی ہیں، اعتراضات ہو رہے ہیں، وہی بات جو اگلے دن بھی کہتا ہوں کہی ہے اور دوسرے تیسرے دن کہنا پڑتی ہے کہ ہمارا نوجوان جب غیروں کو سنتا ہے تو وہ جلدی متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بار بار یہی کہہ رہا ہوں، علماء اسلام کو سنیں، علماء حق کو سنیں۔ اس موبائل کے کچھ فوائد بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے جو مثبت چیزیں ہیں انہی کے ساتھ بندہ جو ہے وہ رہے۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح جو ہے نبوت کے 11ویں سال میں ہو رہا۔ ازواج مطہرات جب آپس میں بیٹھ کر اپنی چیزیں فخریہ طور پر بیان کرتی کہ میرے اندر یہ خوبی ہے تمہارے اندر نہیں۔ مثلا ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو جب تک رہی اس وقت تک تو کوئی دوسری بیوی نہیں تھی، لیکن ان کی خصوصیت میں نے اگلے دن بتائی کیا کہ جتنی بھی اولاد ہے سوائے حضرت ابراہیم کے، ساری کی ساری اولاد کس کے بطن سے؟ حضرت خدیجہ کے بطن سے۔ بعد میں جو ازواج مطہرات ہیں یہ آپس میں بیٹھ کر جس وقت یہ مذاکرہ کرتی تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ تم سب کا نکاح یہاں فرش پر زمین پر ہوا ہے اور میرا نکاح اللہ نے فرش پر کی ہے۔ وہ اپنی خوبی ہے بالوقت۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی خوبی یہ گنواتی کہ تم جتنی بھی میرے علاوہ رسول اللہ کی بیویاں ہونا۔ خاموش ہو جو بیٹا، کیا آپ شروع کر دیں؟ چلے کوئی بات نہیں، یہ بچے ہماری ہونا یہ مثال اسکول پڑھتے نہیں نا، کام کرے سب پڑھ کرتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ام المومنین اما جی عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی کہ باقی جتنی بھی پیغمبر کے حرم میں ازواج مطہرات آئی ہیں یا وہ بیوہ ہیں اور یا مطلقہ ہیں، یا بیوہ ہیں یا مطلقہ ہے۔ اما جی فرماتی تھی کہ واحد میں وہ خاتون ہوں جو کنواری حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک بڑی دلیل کہ جو بندہ شہوت پرست ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر شہوانی خیالات ہوتے ہیں، وہ تو باکرہ اور کنواری لڑکیوں کے ساتھ نکاح پسند کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں اور سنیں تو پتہ چلتا ہے سوائے اما جان عائشہ کے باقی ساری ازواج مطہرات یا مطلقہ آئی ہیں یا بیوہ ہیں۔ سبق سے متعلقہ نہیں ہے لیکن یہ بات کہاں کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ہماری کئی بہنیں اور کئی ہمارے بھائی اگلے دن بھی 1-2 بچے ہیں، بھائی مہدی صاحب کا ایک بچہ اس نے بھی کہا کہ آپ کورس میں دعا کرواتے ہیں تو آپ جو ہے نا میرے لیے بھی دعا کروائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو یہ میٹھے میوے نصیب کرے۔ یہ ہم جو دعا کرتے ہیں نا آخر پر، یہ ایک بڑی بابرکت محفل ہے جس کے اختتام پہ ہم دعا کرتے ہیں
اور یہ دعا جو ہے نا اس کو حقیر نہ سمجھا کریں، بہت بڑی چیز ہے۔ بھائی بھٹا صاحب اگلے دن بتا رہے تھے کہ ایک بچی کے لیے ہم نے دعا کی تو بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا بھی کر دی۔ ہمارا نہیں کمال، یہ اس محفل کا کمال ہے، یہ اس مجلس کا کمال ہے کہ اس کے اندر پیارے محبوب کی پیاری باتیں ہوتی ہیں، ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس محفل کو پسند کرتے ہیں، جس کی برکت سے اللہ دعاؤں کو قبول کر رہے ہیں۔ تو میری ایسی بہنیں یا میرے ایسے بھائی جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے، دعا تو کرنی ہی کرنی ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید نے تعلیم دی، اللہ کے پیغمبر جن کے پاس اولاد نہیں تھی انہوں نے اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں کی کہ نہیں کی؟ ربی لا تذرنی فردا، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، ربی حب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ دعائیں اللہ نے خود سکھائی ہیں کہ جن کے ہاں اولاد نہیں وہ یہ دعا کیا کریں۔ لیکن یہاں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوبہ جو بیوی تھی اماں جان عائشہ صدیقہ، ان کے ہاں کوئی اولاد تھی؟ کوئی اولاد۔ اس لیے یہ میرے مالک کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ ان سے محبت ہے، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اولاد پر اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ۔ 25واں پارہ ہے، سورۃ شورا ہے، تو آپ پر خاصا غلطی نہ ہو جائے، ڈر بھی ہوں گا۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کی ساری بادشاہی یہ اللہ کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، اللہ بیٹوں سے محروم کر دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، بیٹیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو وہ چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کے دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیکھتا، 5 کر دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کوئی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو اللہ سے۔ سب سے محبوب ترین ہستیاں انبیاء کی ہیں۔ انبیاء کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہی بیٹے ہیں، بیٹی ان کے پاس کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام بیٹے ہی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہی بیٹی ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں بچپن میں، لیکن وہ سارے کے سارے وفات پا گئے۔ تو اس لیے مانگنا یہ تو ہے ہی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں دعا جو ہے کوئی بھی رائگاں نہیں جاتی۔ جتنی بھی دعائیں ہم مانگتے ہیں نا، کوئی دعا بھی ضائع نہیں جاتی۔ آگے یہ بات تو جلدی میں کر دیتا ہوں، دعا جو ہے اس کی قبولیت کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ سے مانگا میری نہیں وہ مل گیا، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ کہ جو کچھ اللہ سے مانگا وہ تو نہیں ملا، اس لیے مجھے نہیں ملا کہ وہ میرے لیے نقصان دہ تھا، اس لیے اللہ نے وہ چیز مجھے نہیں دی۔ اس کی مثال آپ گزشتہ زندگی میں نظر دوڑائیں، یاد کریں۔ مجھے یاد ہے میں نے سابقہ زندگی میں کئی ایسی دعائیں کی اور رو رو کے دعائیں کی اور تہجد کے اوقات میں دعائیں کی۔ آج میں شکر کرتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے وہ میری دعائیں قبول نہیں۔ اس وقت ذہن چھوٹا تھا، پتہ نہیں تھا کہ نفع نقصان کیا ہے، اس لیے بات پہلا درجہ جو چیز مانگی وہی چیز مل گئی۔ دوسرا درجہ وہ چیز جو میں مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ اس کے متبادل کوئی چیز عطا کر دیتی۔ تیسرا درجہ جو چیز میں نے مانگی وہ بھی نہیں ملی، اس کے متبادل بھی نہیں ملی۔ اس دعا کی برکت سے آنے والے وقت میں کوئی مصیبت آ رہی تھی، اللہ نے اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت ختم کر دی۔ کتنے درجے ہو گئے دعا کے؟ چوتھا درجہ یہ ہے، ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتا۔ قیامت والا دن ہوگا، بندے کے نامہ اعمال کے اندر کئی ایسی نیکیاں آئیں گی، بندہ دیکھ کے پریشان حیران، یا اللہ یہ کیا ہوا، یہ اتنی نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہے، یہ کسی کی غلطی سے کوئی ادھر نہیں آ گئی۔ فرمایا جائے گا نہیں، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا،
یہ تو عدل کا پیمانہ ہے، عدل کا ترازو ہے. یہاں ایک کی نیکیاں دوسری، یا اللہ یہ پھر کدھر سے آ گئی؟ اللہ فرمائیں گے او میرے بندے یاد کرو فلاں موقع پر، او اسپتال کے گیٹ پر کھڑے ہو، او ریلوے فاٹک کے پاس، او فلاں مسجد کے پاس، فلاں فلاں عمر میں یہ دعائیں کی تھی. او بندہ اس وقت حافظے پر زور دے گا، ہاں یا اللہ کی تو تھی. اچھا پھر یاد کر وہ دعائیں قبول ہو گئی تھی؟ یاد نہیں، وہ نہیں قبول ہوئی تھی. اچھا وہ جو دنیا میں نے قبول نہیں کی تھی نا، ان ساری دعاؤں کا بدلہ آج میں نے تیرے نام اعمال میں ہے. اس وقت بندہ خواہش کرے گا ہائے کاش دنیا پر تو میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں جو ہیں وہ کدھر ہی پوری ہوتی. تو اس لیے میرے وہ بھائی اور بہنیں جن کی اولاد نہیں، مانگتے رہیں. ہم نے مانگنا اس سے نہیں تو کس سے مانگنا؟ ہمارے پاس تو اس کے نبی نے در ہی ایک دکھایا ہے، اس لیے ہم نے انہی سے مانگنا ہے. آگے چلیے سبق رہ نہ جائے. نبوت کے 11ویں سال میں اسراء اور معراج یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے. اس کے بارے میں نا زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، وہ آپ حضرات کو قبا سے سنتے رہتے ہیں، صرف اشارات نہیں. اسراء یہ میں نے لکھ دیا. اسراء جو ہے یہ زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر، اس کا نام کیا ہے؟ اسراء. یہ جو 15ویں پارے کی سورہ ہے نا، بعض قرآن مجید کے نسخوں میں آپ دیکھیں گے اس کا نام سورہ بنی اسرائیل لکھا ہوا ہے، اور بعض نسخوں میں آپ دیکھیں گے اس کا نام اسراء سورت لکھا ہوا ہے. تو وہ اسی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ سورت کی ابتدائی آیت کے اندر اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. تو اسراء زمینی سفر جو مکہ سے فلسطین بیت المقدس تک کا سفر ہوا، اسے اسراء کہتے ہیں. اور معراج عروج سے ہے، مسجد اقصی سے اور آسمان دنیا تک جہاں تک اللہ نے چاہا اس سفر کو معراج کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے. تقریباً 10-12 اقوال، بعض نے 6 لکھے، بعض نے 8، بعض نے 10 اقوال ہیں اس کے اندر. بعض نے کہا ہجرت سے 6 مہینے پہلے، بعض نے کہا 8 مہینے پہلے، بعض نے کہا 12 مہینے پہلے، بعض 14 مہینے، بعض 1.5 سال، بعض 1.5 سال سے اوپر کے 10 کے قریب اقوال ہیں کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا. سال کا بھی اختلاف ہے. اچھا مہینے کا بھی اختلاف ہے. بعض سیرت نگاروں کے نزدیک رجب کے مہینے میں، بعض کے نزدیک رمضان، بعض کے نزدیک محرم، بعض نے کہا ربیع الاول اور بعض نے کہا ربیع الاخر. سیرت کی کوئی سی بھی تفصیلی کتاب اٹھائیں یہ اختلاف آپ کو نظر آ جائے گا. ایک بات یہاں نقطے کی یاد رکھیں، ہمارے ہاں معراج والی رات عام طور پر 27 رجب کو منائی جاتی ہے. ایسے ہی ہے 27 رجب کو منائی جاتی ہے. اور منانے کا طریقہ وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں باقاعدہ آ کے کہ آج کتنے نفل پڑھنے ہیں، آج کیسے عبادت کرنی ہے، اس کا خاص طریقہ کیا ہے. یاد رکھیے عبادت تو کریں، اللہ کی کرنی ہے. بعض ساتھی تو روکتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرا ذہن یہ ہے کہ یار عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی رحمت جوش میں ہو تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. تو اس بندے کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سال میں بھی اور مہینے میں بھی جو فرق لکھا ہے سیرت نگاروں نے، اس سے ایک نقطہ مل رہا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر معراج والی رات کسی خاص طریقے سے نہیں منائی جاتی. سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں نا عید الفطر ہے، اب اس کے اندر اختلاف کبھی ہوا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے. سب کا اتفاق ہے کہ عید الفطر یکم شوال کو ہے. کبھی اختلاف نہیں سنا آپ نے کہ عید الاضحیٰ اس دفعہ جو ہے 12 یا 15 ذی الحجہ کو منائی جائے، نہیں سنیں گے. اتفاق یعنی جن چیزوں کا صحابہ اہتمام کیا کرتے تھے ان چیزوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور معراج والی رات کا یہ اختلاف بتا رہا ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر کوئی خاص عبادت اس رات کے اندر نہیں کی جاتی تھی. اس لیے اگر کوئی ساتھی عبادت کرتا ہے اللہ کی، اسے روکنا نہیں چاہیے،
لیکن کرنے والوں کو ایسے اہتمام کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے کہ جو اس رات میں عبادت نہیں کرتے ان پر لام تان کی جائے کہ آپ کیوں نہیں کرتے۔ ایک بات، اب اس سارے اختلاف میں تین باتیں جو ہیں وہ اتفاقی ہیں، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پہلی اتفاقی بات یہ ہے کہ معراج حضرت خدیجہ کبریٰ کی وفات کے بعد، اس میں سب کا اتفاق کہ معراج حضرت خدیجہ کبریٰ کی وفات کے بعد۔ اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ طائف کے سفر کے بعد معراج ہوا۔ اور تیسری بات کہ ہجرت سے پہلے معراج والا سفر پیش ہے۔ اس بات پر تقریباً تمام سیرت نگار ان تین باتوں پر متفق ہیں۔ آگے تعین کہ سال کون سا ہے اور مہینہ کون سا ہے اس میں اختلافات ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ معراج جو ہے، آپ تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی زندگی پر نظر دوڑیں کہ آپ پر کتنی سختیاں ہوئی، مکے والوں نے کتنے ظلم و تشدد کی آپ کی ذات گرامی پر اور آپ کے ماننے والوں پر۔ مکے والوں سے تنگ آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے گئے ہیں، وہاں طائف والوں نے کیا سلوک کیا، پے در پے اتنی تکلیفیں اور صعوبتیں۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اٹھاتے تو شاید آسمان کی طرف متوجہ کرتے، اللہ اوپر سے حکم دیتے، وَاصْبِرْ، میرے محبوب صبر کی، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ ان کی باتوں سے، ان کے مکر و فریب سے، ان کی سختیوں سے آپ کا سینہ مبارک تنگ نہیں ہو۔ ہماری جماعت کے عظیم محدث دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث قاضی شمس الدین صاحب، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ جہاں پر انہوں نے اپنا قرآن مجید لکھا ہے تو وہ اس سورت کا جو سورت بنی اسرائیل ہے جسے سورہ اسراء کہتے ہیں، اس کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط جب لکھتے ہیں تو اس ربط کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام پر جتنی سختیاں آتی اللہ فرماتے وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ، صبر کرتے رہیے، صبر کرتے رہیے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ جس وقت کوئی مریض حالت مرض میں، اس کی مرض ذرا لمبی ہو رہی ہو تو ڈاکٹر اس کو دوائی بھی دیتے ہیں، اس کا علاج بھی کرتے ہیں اور ساتھ اسے کہتے ہیں کہ کسی سے افزا مقام کی طرف آپ چلے جائیں، وہاں جا کر کچھ عرصہ ٹھہرے۔ یہاں بھی ایسا ہوگا۔ مکی زندگی کی سختیاں سہ سہ کے اللہ رب العزت نے اب اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا کہ آ جائیں میرے محبوب، میرے پاس آ جائیں اور اتنی دنیا جو ہے اس کی سیریں بھی کریں اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ میرے ساتھ ملاقات بھی کریں اور میرے ساتھ باتیں بھی کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس لیے معراج جو ہے یہ کروایا۔ اچھا، ہجرت کا سفر بھی آگے آ رہا، جو حضرات وہاں گئے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، اللہ ان کا وہ سفر قبول فرمائے، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے، اور جو گئے ہیں اللہ سب کو لے جائے، اللہ بار بار لے جائے۔ پتا ہوگا کہ مکہ سے مدینہ کا سفر یہ اشاری نظام میں موجودہ کلومیٹر والے نظام میں کتنا ہے، کوئی ہے یاد کسی؟ تقریباً 450 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور جو حضرات گئے ہیں کتنی دیر لگی ہے ان کو؟ 5-6 گھنٹے لگ بھی جاتے ہیں۔ 450 کلومیٹر کا سفر ہے اور ٹائم کتنا لگ جاتا ہے؟ اس وقت تیز رفتاری کی بس ہے اور تقریباً 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اور معراج کا سفر جو ہے یہ کتنا لمبا ہے اندازہ کر لیں، مکے سے کہاں بیت المقدس کتنا لمبا سفر ہے درمیان میں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر او آسمان دنیا، پہلا آسمان، پھر لکھنے والے لکھتے ہیں زمین سے جتنا پہلے آسمان کا فاصلہ ہے اتنا پہلے اور دوسرے درمیان کا، ہر 2 آسمانوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ۔ یہ 4.5 کلومیٹر کا سفر طے ہوا یا ہوتا ہے، 4-4.5-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اتنا لمبا سفر زمینی اور پھر اتنا لمبا سفر آسمانی، اور اس پر
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم کتنا لگا؟ قرآن مجید کے الفاظ سنیے، فرمایا لیلن، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلن، عربی زبان ہے نا، اللہ عربی زبان کے ساتھ ہمیں ذوق نصیب فرمائے۔ جتنی انگریزی کی طرف توجہ ہے، اللہ کرے عربی کی طرف توجہ ہو جائے۔ عربی زبان بڑی فصیح زبان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عربی سے 3 وجہ محبت کرنے کی، 3 وجہ بتائیں، 3 وجہ سے عربی سے فرمایا محبت کرو۔ نمبر 1 عربی زبان قرآن کی زبان، نمبر 2 فرمایا عربی زبان میری زبان، نمبر 3 فرمایا لسان والے الجنہ، عربی زبان جو ہے وہ جنتیوں کی زبان ہے۔ عربی زبان جو ہے نا کمال کی زبان، اس میں زبروں زیروں کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو لئی لن، اس کے اوپر 2 زبریں ہیں نا، تنوین ہے، اس تنوین کا بھی معنی ہے، اس کا معنی یہ لیل کا معنی تو ہوتا ہے رات پوری، لیکن اس کے اوپر جو تنوین آ گئی، اس کا معنی کہ پوری رات بھی نہیں، رات کا بھی ایک معمولی سائز۔ مکے سے مدینے تک ہجرت کا سفر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تو چلو 4-5 گھنٹے لگے، اللہ کے نبی کو ہجرت کے سفر میں کتنے دن لگ گئے، اور یہ اتنا لمبا جو سفر ہوا اس میں رات کا معمولی سا حصہ لگا ہے، جس سے پتہ چلا کہ یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت سے نہیں، اللہ نے جہاں اس کا تذکرہ دیا وہاں سب سے پہلا لفظ کیا بولا؟ سبحان۔ سبحان کا معنی اللہ، اللہ سارے نہیں بول رہے، اللہ پاک ہے۔ اب پھر بات وہ آ گئی، اللہ پاک ہے تو کس چیز سے پاک ہے؟ یہ پاکی کا لفظ جو ہے نا، جب اس کی نسبت بدلتی ہے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ ایک یہ بھی لفظ بولا جاتا ہے یہ میرا کپڑا پاک ہے، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ یہ بھی پاکی کی نسبت کپڑے کی طرف ہو رہی۔ اسی طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے صحابہ پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح لفظ قرآن مجید کے لیے بھی پاک کا لفظ بولا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پاک کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ پاک کا بولا جا رہا ہے، کپڑے کی طرف نسبت ہو رہی ہے، قرآن مجید کی طرف نسبت، صحابہ کی طرف نسبت پاک کی، اور رسول اللہ کی طرف بھی نسبت پاک کی، اور پھر اللہ کی طرف بھی پاک کی نسبت۔ کیا ہر جگہ ایک معنی ہے؟ نہیں، ہر جگہ ایک معنی نہیں ہے، نسبت بدلے تو معنی بدل جاتا ہے۔ جب میں کہوں گا میرا کپڑا پاک ہے تو اس کا مطلب ہوگا نجاستوں سے اور پلیتیوں سے میرا کپڑا جو ہے پاک۔ جب میں کہوں گا قرآن مجید پاک ہے تو اس کا مطلب ہوگا قرآن مجید غلطیوں سے پاک ہے، قرآن مجید کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ جب میں کہوں گا کہ صحابہ پاک ہیں تو پاکی کی نسبت صحابہ کی طرف لگی تو اس کا معنی ہوگا صحابہ تنقید سے پاک ہے۔ صحابہ کس سے پاک ہے؟ تنقید سے پاک ہے۔ اب کوئی بندہ کہ کیوں جی صحابہ کیوں تنقید سے پاک؟ جس طرح کے بعض جماعتیں جو ہیں ان کے دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی ہستی بھی تنقید سے پاک نہیں، ہر ہستی پہ تنقید کر سکتے ہو۔ میں کبھی ان سے پوچھتا ہوں کبھی اپنے باپ پر تنقید کی؟ یہ جملہ صحابہ پر تنقید کرنے کے لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے، باپ پر تنقید نہیں ہے۔ پہلی محترمہ پر بھی تنقید ہے، ادھر سے ڈر لگتا ہے۔ ہاں یہ صحابہ کے لیے تو صحابہ تنقید سے پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ دلیل ہے میرے پاس، میرے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث تقریباً آپ سب کو زبانی یاد ہوگی، تقریباً ہر خطیب ہر جمعے کے خطبے میں یہ حدیث پڑھتا ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اور لوگوں اللہ سے ڈرو، اور لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا رسول اللہ کس معاملے میں؟ فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ لا تتخذوا غرضا من بعد، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنا۔ غرض عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا لفظ ہدف نہیں سمجھ آؤں گی، اردو کی سمجھ آؤں گی بھی بولے، انگریزی کا لفظ بولوں گا پھر سب کو سمجھ ہے۔ ٹارگٹ، ہاں وہ جس کو نشانہ بنانا ہوتا ہے نا، نشانہ پکا کرنے کے لیے وہ سامنے جو چیز رکھی جاتی ہے، انگریزی میں ٹارگٹ، اردو میں ہدف، اور عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ غرض۔ فرمایا میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، ان کو ٹارگٹ نہ بناؤ، یہ نہ کہو فلاں صحابی نے یہ کیوں کیا،
حضرت عثمان غنی نے یہ کیوں کیا، حضرت امیر معاویہ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا تمہیں اجازت نہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا پیارا جملہ لکھا، بڑا ہی پیارا جملہ لکھا، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں صحابی پر تنقید جائز ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ صحابی پر تنقید جائز ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ شرط یہ ہے صحابی پر تنقید کرنے والا خود صحابی ہے۔ صحابی پر تنقید کرنے کے لیے صحابی ہونا شرط ہے۔ صحابی پر تنقید کرے تو کرے، نیچے کے درجے والا بندہ صحابی پر تنقید نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے کپڑا پاک ہے کس سے؟ نجاستوں سے۔ قرآن پاک ہے کس سے؟ غلطیوں سے۔ صحابہ پاک ہے کس سے؟ تنقید سے۔ اور انبیاء پاک ہے کس سے؟ گناہوں سے۔ انبیاء کس سے پاک ہیں؟ گناہوں سے۔ ہماری باری آتی ہے، اللہ کہتے ہیں لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال الیتیم، زنا کے قریب نہ جاؤ، اس گناہ کے قریب نہ جاؤ، اس گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن جب باری آتی ہے انبیاء کی، نورانی جماعت کی، اللہ انبیاء سے نہیں فرماتے کہ میرے پیغمبروں گناہوں کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ اس وقت گناہوں سے کہتے ہیں یہ میرے پیغمبروں کی نورانی جماعت ہے، اے گناہوں تم نے ان کے قریب نہیں۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ پیغمبروں کی جماعت کی گناہوں سے اللہ خود حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کس سے پاک ہے؟ گناہوں سے پاک ہے۔ اب آگے آخری پاری جہاں سے چلی تھی بات، اللہ پاک ہے تو اللہ کس سے پاک ہے؟ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ وزیروں سے پاک ہے، اللہ مشیروں سے پاک ہے، اللہ رشتے اور ناطے سے پاک ہے، اللہ اولاد اور بیوی سے پاک ہے، اللہ ننیال اور دجال کے رشتوں سے پاک ہے، اللہ میکے اور سسرال سے پاک ہے۔ مخلوق کے اندر جتنے عیب پائے جاتے ہیں اللہ ان سارے عیبوں سے پاک ہے۔ تو اللہ نے جس وقت یہ واقعہ شروع کیا، عقل نہیں مانتی تھی۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک حصے کے اندر ایک بندہ اتنا لمبا سفر کرے؟ عقل نہیں مانتی۔ اللہ نے فرمایا تمہاری عقل نہیں مانتی، قرآن کا مطالعہ کرو، جانے والے کو نہ دیکھو بلکہ لے جانے والے کو دیکھو۔ سبحان، وہ ذات جو ہے وہ شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ بھی یسرا، یہ جانے والا نہیں جا رہا بلکہ لے جانے والا کوئی اور ہے، وہ اس کو لے کے جا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دفعہ معراج جو ہے وہ جسمانی ہوا ہے، اس جسد انسری کے ساتھ۔ یہ جو دنیاوی جسم ہے، اس جسم مقدس کو روح مبارکہ کے ساتھ ایک دفعہ معراج اللہ نے جسمانی کروایا، اور کئی دفعہ معراج جو ہے یہ روحانی ہوا۔ روحانی معراج خواب کے اندر، چونکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے خواب بالکل سچے ہوتے ہیں، 1% بھی ان کے اندر جھوٹ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ ایک دفعہ جسمانی معراج اور کئی دفعہ جو ہے یہ روحانی معراج ہوا ہے۔ جسمانی معراج یہودی بھی قائل ہیں اور عیسائی بھی جسمانی معراج کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اوپر گئے ہیں، زندہ موجود۔ عیسائیوں کا بھی عقیدہ اور یہودیوں کا بھی بعض پیغمبروں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پہ گئے ہیں، تو لہذا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ آسمانوں پر گئے ہیں اور اسے جسد انسری کے ساتھ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، وہ بیت اللہ کے باہر والا ڈی شکل کا حصہ ہے، اس میں لیٹے ہوئے ہیں، اور وہاں سے حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر جگایا، اور یہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے۔ اور قرآن مجید کا بھی لفظ ہے من المسجد الحرام، مسجد حرام سے سفر شروع ہوا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بے جا کھینچ کے نہ واقعات کو، تو بے جا نا انصافی کرتے ہوئے ایک خاص خاندان، میری مراد اہل بیت کے ہم قائل ہیں اور ان کے فضائل کے قائل۔ جس طرح صحابہ اکرام کے منکر کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کے منکر کو بھی ہم گمراہ سمجھتے ہیں۔ ایک آنکھ کا نور اہل بیت ہے تو دوسری آنکھ کا نور صحابہ اکرام ہے۔ ہماری محبت دونوں کے ساتھ ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ اب قرآن بھی کہہ رہا ہے
کہ یہ جو ہے مسجد حرام سے ابتدا ہو رہی ہے، اور حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے، رسول اللہ نے فرمایا میں مسجد حرام میں خطیب میں لیٹا ہوا تھا کہ جبریل امین تشریف لے۔ بعض لوگوں نے کھینچ کر پھر لے گئے جی ام ہانی کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے تو جبریل امین نے آتے دکھایا۔ یہ ام ہانی والی بات میری ناقص عقل کے اندر نہیں ہے۔ یہ ام ہانی کون ہے؟ یہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا نبی سچا دعوت ہے، محرم کے غیر محرم؟ اللہ کے نبی غیر محرم لڑکی کے گھر میں یا غیر محرم عورت کے گھر میں جا کے وہ سوئیں، عقل مانتی؟ نمبر 2، بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رشتہ طلب کیا گیا تھا ام ہانی کا، لیکن نہیں دیا گیا۔ جب ایک ایسی خاتون جن سے رشتہ بھی طلب کیا گیا ہو اور جو غیر محرم بھی ہو، ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا کم از کم میری عقل میں تو نہیں آتا۔ سارا ایک بات تھی جو میں نے بتا دی، کوئی اگر کہتا ہے تو ہم کوئی فتویٰ لگانے کے لیے تو یہ کورس کراتے نہیں، ہم نے تو سیدھے سیدھے فضائل جو ہے بیان کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی موقع پر پھر جو ہے جبریل امین نے ایک مرتبہ پھر شق صدر کیا۔ یاد آ گیا کتنی دفعہ ہوا؟ 4 دفعہ۔ اب یہ دوسرا موقع ہے، شق صدر ہو رہا ہے، روح سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، دل مبارک کو آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا۔ یہاں پھر اور بحث بھی چل پڑتی ہے، سیرت نگار اور ذوق رکھنے والے چلاتے ہیں وہ جو جنت سے پانی لے کے آئے تھے وہ پانی افضل یا آب زمزم کا پانی افضل؟ ہاں یہ اہل ذوق کے لیے یہ بحث ہوتی ہے، تو بحث کر کے دلائل دے کے وہ کہتے ہیں نہیں زمزم کا پانی جو ہے یہ افضل۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے، اور ہاں بہت ساری خوبیاں ہیں اس میں، اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک موقع پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں پر کھڑے ہو کر پانی نوش کیا اور پانی کو منہ میں ڈال کر آپ نے خوب جی بھر کے کلی کی ہے اور پھر وہ کلی والا پانی دوبارہ زمزم میں ڈالا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے مسکین جو امتی تھے آپ نے کتنا ان کا خیال رکھا۔ کیا صحابہ کرام تو میرا جھوٹا پی رہے ہیں، آنے والے امتی جو ہیں اس بات کی خواہش کریں کہ کاش ہم بھی اس وقت ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پی، تو ہمارے نبی پاک نے ہمارا انتظام کر دیا۔ تو اس موقع پر بشق صدر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفید رنگ کی ایک سواری لائی گئی اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر سیر کروائی گئی۔ ایک جگہ جو ہے رک کر جبریل امین نے کہا اس جگہ 2 نفل ادا کیجیے، 2 نفل پڑھ لیجیے۔ کھجوریں بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، پوچھا یا رسول اللہ جانتے ہیں جگہ کون سی ہے؟ فرمایا لا ادری، میں لا ادری کا معنی میں نہیں جانتا۔ معلوم ہوا ہر بات کو جاننے والی ذات کون سی؟ صرف اللہ کی۔ فرمایا یہ وہ سرزمین ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر ایک جگہ آئی، پھر حکم ہوا نفل پڑھنے کا، پوچھا جانتے ہیں؟ فرمایا لا ادری۔ بتایا گیا کہ یہ وادی سینا ہے، اس جگہ شجر موسیٰ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ پھر مدین پر بھی 2 نفل پڑھے، پھر بیت اللہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے وہاں پر بھی 2 نفل پڑھے۔ رستے میں جن سے ملاقاتیں ہوئی، ایک بڑھیا جو ہے بڑی آخری عمر کو پہنچی ہے، بڑی ضعیف اور کمزور ہے، جھریاں جو ہے اس کے چہرے پر ہیں اور وہ رسول اللہ کو بلا رہی ہے۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، آگے بڑھیں۔ اللہ اکبر۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ دنیا ہے، دنیا جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، اور یہ اس کی عمر بتا رہی ہے کہ دنیا آپ آخری حصے میں، دنیا آپ آخری حصے میں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں مبارک ملا کے فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت جو ہے بالکل اس طرح، یعنی پہلے تو انبیاء آ رہے تھے نا، فرمایا اب میں اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا بلکہ میرے بعد کیا آئے گا؟ قیامت ہی ہے۔ یہ 2 انگلی۔ اچھا یہ بتائیں ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی چیز یہاں پر نکل ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ علاج کے ساتھ جب دوائیاں دے کے علاج نہ ہو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ آپریشن کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے اور قیامت کے درمیان یہاں پر کوئی درمیان میں نبی نہیں ہے،
تو جب وہ گھوڑا نکل آئے ہاں کوئی جھوٹا مدعی ہے نبوت دعویٰ کرے تو پھر اس کا آپریشن جہاد فی سبیل اللہ کے طریقے ہو. اللہ اکبر. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بوڑھا ملا. جبریل امین نے فرمایا دھیان نہ کیجیے یہ شیطان ہے. کچھ افراد نے سلام کیا. حضرات انبیاء کی جماعت تھی. پھر امت کے مختلف گناہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو ہے مثالی جسم کی شکل میں لایا گیا. کہیں بندہ جو ہے پتھر چبا رہا ہے, کہیں بندہ جو ہے کینچی کے ساتھ اپنے ہونٹ اور زبان کاٹ رہا ہے. مختلف گناہ کرنے والے لوگ تھے جن کی طرف جبریل امین ساتھ ساتھ بتاتے رہے. بیت المقدس پہنچے, اذان ہو گئی. اب سارے ڈھیر سارے لوگ موجود ہیں اور صفیں جو ہے وہ باندھ دی گئی. مصلی جو ہے وہ خالی ہے. اب جو اس طرف جو ہے کون بندہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جبریل امین نے میرے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا. فَأَمَّمْتُ لَهُمْ, میں نے ان سب کی امامت کی اور ان سب کو نماز پڑھائی. نماز کے بعد جبریل امین نے پوچھا جانتے ہیں آپ ان ہستیوں کو؟ میں نے کہا نہیں, لا ادری نہیں جانتا. جبریل امین نے بتایا کہ جتنے انبیاء تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے آج ان کو اجسام مثالیہ کے ساتھ بیت المقدس میں آپ کے پیچھے لا کے کھڑا کیا. آج کے بعد آج سے پہلے آپ کے جتنے القاب تھے آج ان القاب میں ایک لقب کا اضافہ ہو گیا. آج آپ امام الانبیاء بن چکے ہیں. انبیاء کی آپ نے جماعت کروائی. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو جماعت کروائی. معلوم اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب اللہ کے نبی جس جگہ موجود ہوں اس جگہ پر کوئی اور بندہ جماعت, حضرت آدم نہیں آ گیا, حضرت ابراہیم نہیں آئے. جس جگہ اللہ کے نبی موجود ہوں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, اے میرے محبوب جب آپ مسلمانوں کے اندر موجود ہوں تو اس وقت کیا کریں؟ آپ ان کو نماز پڑھائیں. ہمارے ملک کے اندر ایک بڑے معروف خطیب تھے, ہمارا بچپن تھا اس وقت ان کی خطابت کا جوبن تھا, حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب, اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. ہمارے حضرت صاحب قرآن کے شاگرد تھے اور اس اللہ کے بندے نے شاگردی کا حق ادا. تو جس وقت وہ یہ مسئلہ یہاں آ کر بیان کرتے نا, ان کے اپنے جملے ہوتے تھے مخصوص. وہ کہتے تھے کہ معلوم ہوا جس جگہ اللہ کے نبی موجود ہیں اوتھے اور کسی جرأت نہیں ہوتی. تو جہاں وہ ایک لفظ بولتے تھے تو مولوی صاحب یا عقیدہ چھڈو یا مسلح چھڈو. یہ ان کا اپنا, وہ تو غیر فیصلہ باتی زبان میں بولا کرتے. اللہ اکبر. تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے جماعت کروا کے باہر نکلے تو 3 پیالے آپ کے سامنے لائے. ایک پیالے کے اندر دودھ ہے, ایک پیالے کے اندر پانی ہے اور ایک پیالے کے اندر شراب ہے. اور یہ آزمائش تھی. 3 پیالوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو منتخب کیا اور چن لیا. حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی آزمائش تھی, اگر آپ پانی کے پیالے کو پسند کرتے آپ کی امت غرق ہو جاتی اور اگر آپ شراب کے پیالے کو پی لیتے تو آپ کی ساری امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی. اور اسی سے پھر اللہ کے نبی جو ہے معراج پر گئے ہیں, عروج پر گئے ہیں اور انبیاء سے رستے میں ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب تفصیل بیان کرنے کی نہیں ہے. ایک بات جو سارے انبیاء میں مشترکہ تھی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو سب انبیاء نے اقرار کیا وَعِزْنَا بِالتَّوْحِيدِ, ہمیں اللہ نے توحید کا مسئلہ اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا. تو مسئلہ توحید کے لیے سارے انبیاء, سارے مسائل جو ہیں یہ دین کا حصہ ہیں, لیکن بھائیو مسئلہ توحید کو بیان کرنا یہ انبیاء کی خصوصیت ہے. اور اس کے لیے موجودہ زمانے کے اندر جتنی اہل حق کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ہم ان کے کام کو سلام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. لیکن توحید کی اشاعت کے لیے اس وقت جو کام کر رہی ہے ملک کے طول و عرض میں وہ جماعت اشاعت التوحید و سنہ ہے. اشاعت التوحید و سنہ کا ہر خطیب جب تک مسئلہ توحید کو بیان نہیں کرتا اس کو سکون نہیں آتا. ایک وقت تھا یہاں حضرت مولانا محمد عطا اللہ بجالوی صاحب قدس اللہ علیہ ان کا بیان ہوا, شان صدیقی پر بیان کا کمال کا بیان. بیان کے بعد نا
دسترخوان پر روٹی کھانے کے لیے بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت والد صاحب کو یہ ایک بڑی صفت دی ہوئی تھی کہ ابا جی بات منہ پہ کر دیا کرتے تھے، کسی بھی بڑی شخصیت سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، بات جو ہوتی وہ کہہ دیا کرتے۔ دسترخوان پر بیٹھے نا ابا جی بندیالوی صاحب سے کہنے لگے، بندیالوی صاحب سواڈی تقریر دا کک سواد نہیں، کہاں بندیالوی صاحب جیسے خطیب، وہ بندیالوی صاحب بیچارے پریشان، حافظ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر ابا جی نے وضاحت کی، فرمانے لگے کہ بندیالوی صاحب مسئلہ توحید اگر بیان نہیں ہے تو اس تقریر کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ فرمانے لگے کہ جتنے بھی مضامین ہیں یہ آس پاس کی مساجد میں بیان ہوتے ہیں، یہ مسجد میں نے خالصتاً مسئلہ توحید کے بیان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت بندیالوی صاحب کے علم و عمر اور علم میں اور عمل میں برکت دے۔ بندیالوی صاحب نے بھی اس کو محسوس نہیں کیا۔ دوبارہ جب تشریف لائے نا تو خطبے کے بعد اپنی تقریر کو کہاں سے شروع کیا؟ فرمانے لگے کہ ایک وقت تھا کہ پنجاب پر شرک کے اڈوں کا راج تھا، گدی نشینوں کا راج تھا، مسئلہ توحید جہاں بیان کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا حسین علی، حضرت مولانا محمد طاہر پنپیری، حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، حضرت مولانا امیر بندیالوی، اسی طرح دیگر علماء حق نے، اور لاہور کے اندر مردے کے اندر حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری، اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرمائے۔ فرمایا انہوں نے اتنی محنت کی، ایک وقت تھا کہ مسئلہ توحید کو بیان کرنا موت کی دعوت دینا تھا، اور آج میرے اکابرین کی وجہ سے حالات یہ بن گئے ہیں کہ مجھ جیسا خطیب بھی اگر کسی جگہ مسئلہ بیان نہ کرے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بیان کیوں؟ تو اس لیے بھائیوں جتنے مسائل ہیں جو مسئلہ توحید کی اہمیت ہے وہ کسی اور مسئلے کی اہمیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، پھر اتنا اوپر گئے کہ اللہ رب العزت کے بالکل قریب ہو۔ پھر ایک علمی بحث چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ ملاقات تو ہوئی ہے، باتیں ہوئی ہیں، ہم کلام ہوئے ہیں، لیکن دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ جہاں بھی اہل حق کے جماعتوں کے دو جماعتیں دونوں اہل حق کی، بعض کہتے ہیں دیکھا ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ جو کہتے ہیں نہیں دیکھا قرآن سے دلیل دیتے ہیں لا تدرکوا الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، اور جو کہتے ہیں کہ دیکھا ہے تو ان کے اپنے دلائل۔ اچھا ایک درمیانہ طبقہ ہے، انہوں نے کہا کہ درمیان والی بات کرتے ہیں اللہ کے نبی نے دیکھا ہے، لیکن ان ظاہری آنکھوں سے نہیں، دل والی آنکھوں کو اللہ رب العزت سے کو دیکھا ہے اور ہم کلامی ہوئی ہے۔ وہاں جا کر کچھ رسول اللہ نے تحفے پیش کیے اور آگے سے اللہ رب العزت نے تحفے پیش کیے۔ نماز والا تحفہ یہ جو ہے نا معراج والی رات کا تحفہ ہے، اور نماز کے اللہ رب العزت نے جو تحفے دیے وہ تحفے سورہ بقرہ کے جو آخری آیتیں ہیں ایک دفعہ کوشش کیجیے گا ان کو آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اللہ نے وہ خود دعائیں سکھائی ہیں۔ اور ایک جو تحفہ آخری دیا گیا وہ یہ تھا کہ میرے محبوب جو بھی بندہ آپ کی امت میں سے شرکیہ عقیدے پر نہیں مرے گا میں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دوں گا۔ تو یہ تھا نبوت کا 11واں سال۔ اب 12واں سال جو ہے پھر رہ گیا، اللہ کو منظور ہوا تو کل وہاں سے شروع کریں گے کہ معراج پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں اور ان پر اعتراضات۔ اب یہ محفل جو ہے مکمل نہیں ہے اس ساری تفصیل کو بیان کرنے کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ معراج والی رات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے تحفے لے کے آئے، اللہ ہمیں ان تحائف کی پابندی کرنے کی اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ، اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا كل ذنب، اللهم من أحييته منا أحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، يا رب لك الحمد كما ينبغي لك لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لإشاعة التوحيد والسنة، اللهم انصر من نصر دين محمد وجعلنا منه، واخذل من خذل دين محمد، اللهم لا تجعلنا آمين
یا رب العالمین۔ اے میرے مالک، جن بہنوں نے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، جو بھی پریشان حال ہیں، مولا تو ہر ایک کی حالت سے واقف ہے، سب کی خواہشات کو بھی جانتا ہے۔ اے میرے مالک، ان کی خواہشات کی تکمیل فرما، مشکلیں آسان فرما دے، بیماروں کو تندرستی دے دے، سب کو رزق حلال نصیب فرما دے، کسی کا حق کھانے سے محفوظ فرما دے۔ اے میرے مالک، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، قیامت والے دن شفاعت رسول سے بہرہ مند فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دو اعلان ہے بڑے ضروری، ایک تو اعلان